میرے دوستو، ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ آج کل اولاد نافرمان ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے کہا اس میں ایک وجہ ہے۔ کہنے لگا وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا ماں باپ کی غلطی ہے۔ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا دیکھو، بچپن میں جس بچے کو مسجد کی راہیں دکھانی چاہیے تھی، اس بچے کو بچپن میں پارکوں کی راہیں دکھائی۔ بچپن میں جس بچے کو مدرسے کا راستہ دکھانا چاہیے تھا، اس بچپن میں بچے کو پارکوں کا راستہ دکھایا۔ جس بچپن میں محمد الرسول اللہ کی تعلیم بتانی چاہیے تھی، محمد الرسول اللہ کی سٹوری سنانی چاہیے تھی، اس بچپن میں فلموں کی سٹوری ماں باپ نے سنائی۔ جس بچپن میں بچے کو گود میں لے کر قرآن ماں پڑھتی، اس بچپن میں بچے کو گود میں لے کر ٹی وی دیکھا کرتی تھی۔ جس بچپن میں بچے کو محمد الرسول اللہ کی کتابیں دینی چاہیے تھی، سیرت طیبہ دینی چاہیے تھی، اس بچپن میں آپ بچے کو ایک بڑا سا موبائل پکڑا دیا۔ میرے بھائی بتاؤ، اگر بچہ برباد نہ ہوگا، بچہ نافرمان نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ آج کل اگر ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچہ فرما برداری پر اترے تو اس کو نصیحت کریں، اس کو سمجھائیں، اس کو محمد الرسول اللہ کی تعلیم دیں، اس کا راستہ اس کو مسجد میں اس کا راستہ مسجد میں دکھائیں اور اس کو مسجد میں لے جائیں، مدرسے سے اس کا تعلق جڑوائیں۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک قصہ آپ کو سناؤں، شاید اس سے آپ کو بھی نصیحت ہوگی، آنے والی نسلوں کو بھی نصیحت ہوگی کہ ایک بچہ اسکول میں پڑھتا تھا اور یہ سچا واقعہ ہے۔ ایک اسلامیات کے ٹیچر نے اس کو نعت سکھائی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ وہ بچہ جب بھی اس نعت کو پڑھتا تو وہ پڑھتا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے۔ استاد نے کئی مرتبہ کہا بیٹا شاعر نے والا نہیں بلکہ والا لکھا ہے، آپ والا پڑھیں، لیکن بچہ پھر بھی والے ہی پڑھتا۔ استاد نے کہا اب یہ بچہ اپنی غلطی درست کر لے گا، اپنی غلطی ٹھیک کر لے گا۔ جب اینول فنکشن کا ٹائم آیا ہے، اینول فنکشن کا وقت آیا ہے، بچہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر نعت پڑھتا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے۔ اور اس جلسے کے اندر، اس اینول فنکشن کے اندر ڈپٹی کمشنر بھی آیا ہوا تھا۔ اس نے اپنے صدارتی خطبے میں کہا ہے کہ آج کل کے استاد بچوں پر دھیان نہیں دیتے، بچوں کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ دیکھو اسلامیات کے ٹیچر کو بچے کو نعت سکھائی ہے، بچے کو نظم سکھائی ہے، تو والا کی بجائے والے پڑھا ہے۔ اس استاد کی بے عزتی ہوئی، اس استاد کی انسلٹ ہوئی۔ استاد نے دل میں کہا اس بچے نے میری بات نہ مانی، اس بچے نے میرا کہنا نہ مانا اور مجھے سب کے سامنے رسوا کر دیا۔ جب بچے کا سال مکمل ہو گیا اور بچے اگلے سال کی کلاسوں میں چلے گئے، اللہ کی شان دیکھیے کہ ایک دن اسی بچے کے کلاس میں ایک میتھمیٹک کا پیریڈ تھا، جو پیریڈ خالی تھا۔ اس دن میتھمیٹک کے ٹیچر نہیں آئے تھے اور ہیڈ ماسٹر نے اسٹاف روم میں دیکھا کہ اسلامیات کے ٹیچر خالی ہیں، چنانچہ انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ آپ جائیے اور فلاں کلاس کے اندر جا کر بچوں سے اچھے باتیں کیجئے، کچھ کوسچن کیجئے، بچوں کا ٹائم کٹ جائے گا، اس طرح شور بھی نہیں کریں گے۔ ایک پیریڈ ہاف ٹائم سے پہلے تھا، ایک پیریڈ ہاف ٹائم کے بعد تھا۔ وہ اسلامیات کے ٹیچر اس کلاس میں آ گئے، بچوں سے کہنے لگے کہ میں آپ سے کچھ باتیں کروں گا، کچھ کوسچن کروں گا۔ بچے آمادہ ہو گئے، بچے تیار ہو گئے، استاد نے اچھی باتیں بتائیں۔ جب تھک گئے تو کچھ کوسچن شروع کر دیے، کچھ سوالات شروع کر دیے۔ بچے سے کچھ پوچھا تو کسی نے کچھ بتا دیا۔ جب اس بچے کی باری آئی ہے، استاد نے پوچھا ہے کہ بیٹا کھڑے ہو جاؤ اور بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ وہ بچہ کھڑا ہو جاتا ہے اور چپ ہوتا ہے، بچہ کچھ نہیں بتاتا، جواب نہیں دیتا۔ استاد پھر پوچھتے ہیں کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ بچہ پھر خاموش ہے، اس کا نام احمد ہے، وہ پھر خاموش ہے۔ استاد دل میں سوچتے ہیں کہ یہ بچہ بڑا ضدی قسم کا لڑکا ہے، اس نے میری پہلے بھی پبلک انسلٹ کرائی تھی، سب کے سامنے مجھے رسوا کرا تھا، اور آج بھرپور محفل کے اندر، بھرپور کلاس کے اندر میں اس سے پوچھتا ہوں، جواب نہیں دیتا۔ مجھے لگتا ہے یہ بچہ بڑا ضدی قسم کا لڑکا ہے۔ چنانچہ استاد اس کے قریب گئے ڈنڈا لہراتے ہوئے اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں ہمارے نبی کا نام معلوم ہے؟ بچہ سر ہلا کر کہتا ہے جی ہاں معلوم ہے۔
تو استاد نے کہا بتاؤ، بچہ پھر خاموش ہے۔ استاد نے دو چار ڈنڈیاں لگا دی، کلاس کے لڑکے دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو بڑا ہی علمی نالج رکھنے والا ہے اور علم داں ہے، یہ بچہ نام کیسے نہیں بتا رہا۔ سارے کلاس کے لڑکے حیران ہیں۔ جب استاد نے پیٹا، ابھی استاد پیٹ ہی رہے تھے کہ ہاف ٹائم کی گھنٹی بج گئی۔ استاد کہنے لگے کہ میں اگلے پیریڈ میں آتا ہوں اور دیکھتا ہوں کیسے تم نام نہیں بتاتے، میں تمہاری اکڑ نکال کر رہوں گا۔ چنانچہ استاد تو یہ کہہ کر چلے گئے، لیکن جو اس کے قریبی دوست تھے، جو اس سے تعلق رکھنے والے تھے، وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور وہ بڑے غمزدہ نظر آ رہے تھے۔ وہ کلاس میں فرسٹ آنے والا بچہ تھا، اسے آج سے پہلے کبھی مار نہیں پڑی تھی۔ وہ بلک بلک کر رو رہا تھا، آنسو جاری تھے، تھپڑ لگے تھے، ڈنڈے لگے تھے۔ تو بچہ رو رہا تھا اور کسی سے کچھ کہہ نہیں رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ احمد کھڑا ہوا اور جا کر واش بیسن کے اندر چلا گیا۔ واش بیسن کے اندر جا کر اپنا فریش اپ ہو کر کلاس کے اندر بیٹھ گیا۔ اب یہ فریش اپ ہو کر کلاس کے اندر بیٹھا ہے، ہاف ٹائم کے بعد پیریڈ لگا ہے، استاد آئے ہیں۔ استاد نے آ کر کہا احمد کھڑے ہو جاؤ۔ احمد کھڑا ہو گیا۔ استاد نے پوچھا احمد بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ احمد بولتا ہے ہمارے نبی کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ استاد خوش ہو گئے۔ استاد کہنے لگے کہ بیٹا بتاؤ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ وہ بچہ پھر خاموش ہے۔ استاد پھر کہتے ہیں وہ بچہ پھر خاموش ہے۔ استاد سمجھ گئے کہ اس میں کوئی راز ہے۔ چنانچہ استاد نے اس سے معلوم کیا، اس بچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا۔ وہ بچہ پھر رونے لگا، پھر بلک بلک کے رونے لگا۔ تو استاد نے تسلی دی کہ بیٹا رو نہیں، اور وجہ بتاؤ۔ جب بچے کو تسلی ملی، جب بچے کو پیار ملا، استاد نے جب بچے کو بوسہ دیا تو جب بچے کی طبیعت سنبھلی ہے، وہ کہنے لگا کہ استاد جی میرے ابو اس دنیا سے فوت ہو گئے اور انہیں محمد الرسول اللہ سے بہت محبت تھی۔ وہ مجھے ہمیشہ وصیت کیا کرتے تھے کہ بیٹا کبھی بھی محمد الرسول اللہ کا نام بے ادبی سے نہ لینا، اس وجہ سے میں نے والے پڑھا تھا۔ اور استاد نے پوچھا بیٹا آج تم نام کیوں نہیں بتا رہے تھے؟ کہنے لگا کہ میرے ابا جان مجھ سے کہا کرتے تھے کہ بیٹا کبھی بھی محمد الرسول اللہ کا نام بے وضو نہ لینا۔ میں کلاس کے اندر بے وضو تھا، میرا وضو نہیں تھا، میں نے اس لیے آپ کو نام نہ بتایا۔ اب میں ہاف ٹائم کے اندر وضو کر کے آیا ہوں، کلاس کے اندر آیا، وضو کر کے آیا تو آپ نے نام پوچھا، میں نے بتا دیا۔ استاد جی آپ میری ہڈی بھی توڑ دیتے، آپ مجھے کتنا ہی مار لیتے، میری قیمہ بنا دیتے، لیکن میں محمد الرسول اللہ کا نام نہ بتاتا۔ تو میرے بھائیوں یہ ماں باپ نے ہی تو نصیحت کی تھی، یہ بچے نے کہیں تعلیم تو نہیں سیکھی تھی، یہ ماں کی گود سے اور باپ کی گود سے تعلیم حاصل کی تھی کہ آج استاد کے منہ کو بھی بند کر دیا اور استاد کو بھی ایک نصیحت سکھا دی۔ یہی وجہ ہے، میں نے اس سے یہی کہا کہ یہی وجہ ہے آج جس کی وجہ سے بچے نافرمان ہونے لگے۔ اگر میرے بھائیوں اگر چاہتے ہو کہ بچہ فرما برداری پر اترے تو تم پر لازم ہے، تم پر ضروری ہے کہ ان کو نصیحت کیا کرو۔